الدرس الثالث، تیسرا سبق، چپٹر نمبر 3. صحیح. هذا ذاك، هذا قریب کے لیے، ذاک بعید کے لیے، دور کے لیے. هذا اس میں اشارہ ہے، قریب کے لیے استعمال کریں گے، جو چیز کیا ہو، نزدیک ہو. ذاک کا معنی ہے وہ، دیٹ کے معنی میں ہے، بعید کے لیے ہے، دور کے لیے. اب دیکھیں، هذا کتاب، یہ کتاب ہے. اگر ذاک کہیں گے تو پھر معنی ہوگا ذاک کتاب، وہ کتاب ہے. هذا قلم، یہ قلم ہے. ذاک قلم، وہ بھی قلم ہے. وذاک کا نا واو عطفہ درمیان میں لے، بیچ میں. ما ذاک، وہ کیا ہے. ذاک کتاب، وہ کتاب ہے. ما ذاک، اور وہ کیا ہے. ذاک کرسی. ذاک کا لفظ مذکر کے لیے استعمال ہوگا. آگے تل کا آئے گا، ہی تل کا. یہاں پر ہاتھ مذکر کے لیے تھا نا، ذاک بھی مذکر کے لیے ہے. ہی مؤنث کے لیے تھا، ہم نے پڑھا تھا، تو تل کا مؤنث کے لیے استعمال ہوگا. ما ذاک، وہ کیا ہے. ذاک باب، وہ دروازہ ہے، گیٹ ہے. من ذاک، وہ آدمی کون ہے. من ذیل کل کے لیے استعمال ہوگا. من سے ہم وہ چیزیں مراد لیں گے نا جن میں عقل، انسان، فرشتہ، جن کے لیے لفظ کہیں گے. من ذاک، وہ کون ہے. ذاک استاد، وہ استاد ہے. من ذاک، ذاک طالب. من ذاک، وہ کون ہے. ذاک محمود، وہ محمود ہے. ہی تل کا، ہذا کے مقابلے میں وہاں پر ذاک لگایا تھا نا. ذالک بھی پڑھ سکتے ہیں، ذاک بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک بات لام اس کے ساتھ لگائے تو بھی سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ہذہ تلک، ہذہ ساعۃ، یہ گھڑی ہے. و تلک ساعۃ، اور وہ گھڑی ہے. وہ تلک، وہ. ہذہ شجرۃ، یہ درخت ہے. و تلک شجرۃ، اور وہ درخت ہے. ما تلک، وہ کیا ہے. تلک ساعۃ، تلک شجرۃ، وہی الفاظ دوبارہ لائے ہیں. تلک مروحۃ، وہ پنکھا ہے. من تلک، من استعمال ہو نا. ما جو ہے غیر ذیل کل کے لیے، من ذیل کل. من تلک، وہ کون ہے. تلک طالبۃ، وہ طالب علم ہے. من تلک، تلک امرۃ، وہ خاتون ہے. من تلک، تلک بنت، وہ لڑکی ہے. ذالک ولد، وہ لڑکا ہے. وذاک، وذالک ولد، دونوں. ذالک والد، وہ کیا ہے. والد ابا جان ہے. اور ذالک ولد کیا ہے، وہ بیٹا ہے، لڑکا ہے. و تلک بنت، وہ کیا ہے. لڑکی ہے، بچی ہے. تمرین، اب تمرین میں کیا کہہ رہے. عربی میں ترجمہ کرے. مذکر الفاظ لائے ہیں عربی میں. وہاں پر ہم نے الفاظ کا ترجمہ کیا تھا نا اردو میں. اب اردو سے عربی کی طرح کریں گے، ٹرانسلیٹ کریں گے. وہ مسجد ہے. کیسے کہو گی. وہ مسجد ہے، وہ مسجد ہے. آغا جماعت تھا، وہ مسجد. ذالک مسجد، یا ذاک مسجد. وہ میدان ہے. میدان کے لیے یہاں پر لفظ دیے ہوئے عربی میں. میدان کو عربی میں بھی میدان کہتے ہیں. ذالک میدان، یا ذاک میدان. وہ گھر ہے. ذالک دار، دار جو ہے مؤنث کا لفظ ہے نا، تو اس کے لیے ہم تلک کا لفظ کہیں گے. صحیح. تلک دار، صحیح. یہاں پر تلک ہے نا. تلک دار، تلک دار، یا ذا. وہ چرپائی ہے. چرپائی کے لیے عربی میں سریر کا لفظ کہا جاتا ہے. سریر. ذاک سریر، وہ چرپائی ہے. وہ سڑک ہے. سڑک کو عربی میں کیا کہتے ہیں. شارع. شارع مانا سڑک. ذاک شارع، وہ سڑک ہے، روڈ ہے. وہ کون ہے. وہ کے لیے لفظ ذاک استعمال ہوتا ہے. کون کے لیے. من. من ذاک، وہ کون ہے. وہ طالب علم ہے. ذاک طالب، وہ منشی ہے. منشی کسے کہتے ہیں. رائٹر، لکھنے والا. تو اس کے لیے عربی میں کیا لفظ استعمال ہوگا. کاتب. کتب یکتب، لکھنے کو کہتے ہیں نا. کاتب منا منشی، کلرک. وہ مؤذن ہے. مؤذن اذان دینے والا. اس میں فعل کسی آئے نا. عربی میں بھی مؤذن کا لفظ اس کے لیے کہا جاتا ہے. ذالک مؤذن، وہ مؤذن ہے.
وہ کیا ہے؟ سعید ہے، سعید لڑکا ہے. ذاک سعید، یہ الفاظ مذکر کے لیے دیے ہیں. آگے الفاظ مؤنث کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ کمرہ ہے. کمرہ مؤنث کا لفظ ہے نا، عربی میں اس کے لیے غرفتن کہا جاتا ہے. تل کا غرفتن. وہ درخت ہے، تل کا شجرتن. وہ سورج ہے، سورج کے لیے شمس کا لفظ کہا جاتا ہے. تل کا شمسن، وہ سورج ہے. وہ سائیکل ہے، سائیکل کے لیے دراجتن کا لفظ ہے نا. تل کا دراجتن. وہ موٹر ہے، موٹر کے لیے کل لفظ کہا تھا نا سیارتن ہے، سیارہ. تو کہو گی تل کا سیارتن. وہ ہوائی جہاز ہے، ہوائی جہاز کے لیے طائرہ کا لفظ ہے نا طائرتن. طائرتن. تل کا طائرتن، وہ ہوائی جہاز ہے. وہ عورت ہے، عورت کے لیے امرأتن کا لفظ کہا جاتا ہے. تل کا امرأتن. وہ بچی ہے، بچی کے لیے بنتن کا لفظ ہے. تل کا بنتن. وہ ماں ہے، ماں کے لیے امن کا لفظ ہے. امن یا والدتن. تل کا والدتن. وہ فاطمہ ہے، تل کا فاطمۃ. اب آگے کہہ رہے قواعد گرامر میں کہہ رہے ذا کا اسم اشارہ ہے اور مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک ہو اور مذکر ہو، میل کے لیے ہے. جب کہ وہ درمیانی مسافت پر ہو، زیادہ دور نہ ہو، نہ زیادہ قریب ہو نہ زیادہ دور، بلکہ درمیانہ مسافت پر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذاکا. ذاکا کتاب درمیانہ مسافت پر. ذالک زرق بعید کے لیے ہے، زیادہ دور ہو. یہ وہ اسم اشارہ ہے، مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کہ وہ دور ہو. تل کا یہ اسم اشارہ ہے، مفرد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے جب وہ دور ہو.